اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کو اور تمام عقائد باطلہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اور جب اس موقف کے اوپر ان کے علماء نے ان کی گرفت فرمائی تو اس کے اوپر انہوں نے ایک باطل تعویل پیش کی اپنی ایک اور ویڈیو کے اندر۔ اس ویڈیو کا کچھ حصہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اور پھر اس کے اوپر جو انہوں نے اعتراضات اس ویڈیو کے اندر کیے اور کچھ مغالطات جو بکی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی ان کی علمی گرفت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ الٹیمیٹلی میں نے ثابت کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ ان کو اہل کتاب کی اس کیٹیگری میں فال کروائیں گے آپ، بلکہ یہود و نصارہ سے بہتر کیٹیگری میں، اگرچہ کافر ہیں۔ اس کے بغیر اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو پھر سر آپ جڑے بنے سامنے ہیں، ان کیمرہ باتیں نہ کریں، آن کیمرہ کریں اور آ کے کہیں کہ یہ ہمارا شرعی حکم ہے۔ اور آپ نے مدرسوں میں جو لاکھوں بچے پالے ہوئے ہیں تو اسی کام پہ مامور کریں کہ وہ چن چن کے جہنم حاصل کریں، اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ تو منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا جو نظریہ تھا وہ تو میں نے پبلکلی سامنے رکھ دیا، آپ کا نظریہ اگر دوسرے والا ہے تو لے کے آئیں۔ اور ایک دوستو، آپ نے انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ لی۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا، اور میں اس کا سکین بھی لگا دوں گا جو ان کی ویڈیو ہے اس کے ٹائٹل کا۔ آپ پوری ویڈیو اگر دیکھنا ہے کسی کو خواہش ہو تو وہ جا کے ان کے چینل سے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب اس پہ میں گفتگو کچھ کرنا چاہوں گا کہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ان قادیانیوں کو جو ہے وہ اہل کتاب ماننا چاہیے، کہ اہل کتاب کہنا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں یہاں پر اپنے تمام جو دوست ہیں سننے والے ہیں ان کی خدمت میں کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا کہ یہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کس کتاب کو قرآن مانتے ہیں یا کس قرآن کو مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد 22 کا صفحہ نمبر 87 رکھ رہا ہوں۔ اس کے اوپر وہ سٹیٹمنٹ لکھتا ہے کہ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اس پوائنٹ کو نوٹ رکھیے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ جو قرآن پاک ہے وہ اس کے منہ کی باتیں ہیں۔ اب وہ فردر اس بات میں آگے جاتے ہوئے اپنی ایک اور کتاب روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 95 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا، یہ جو کلام میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں مزید۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 484 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کریم پر۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 154، اس کے اوپر وہ کہتا ہے میں خدا تعالیٰ کی 23 برس کی متواتر وحی کا کیوں کر رد کر سکتا ہوں، میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ روحانی خزائن کی جلد 22 ہی کا صفحہ ہے 406، اس کے اوپر وہ کہتا ہے یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے مجھ سے مکالمہ و مخاطبہ کیا اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمایا، 1300 برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی گئی۔ چلتے چلتے ایک اور بھی آپ کو حوالہ دیتا چلوں، روحانی خزائن جلد 22 کے صفحہ 503 پہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا، اور یہ دعویٰ امت محمدیہ میں سے آج تک کسی اور نے ہرگز نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ نے میرا یہ نام رکھا ہے، اور خدا کی وحی سے صرف میں اس نام کا مستحق ہوں۔ یہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ قادیانی لوگ جو ہیں اسی قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جس پہ مسلمان ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو اہل کتاب کہا جانا چاہیے۔
تو پہلا جو نقطہ میں اپنے ساتھیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مرزا قادیانی کی کتابیں ہیں، ان کے اندر جو عبارات ہیں، ان عبارات کو مد نظر رکھا جائے تو مرزا قادیانی کے بقول قرآن مجید جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے اور اس کے منہ کی باتیں. اگر تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی قرآن پاک کے متعلق یہی عقیدہ ہے اور یہی ان کی سوچ ہے اور یہی ان کا نظریہ ہے جو ان حوالوں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو وہ شوق سے ان کو اہل کتاب کہے. پھر تو جو علماء اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، جرا کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ یہ قادیانیت نوازی کرتا ہے اور قادیانیوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، تو وہ غلط تو نہ ہوئے. دوسرا، انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک غلاظت بکی جس کو میں یہاں پہ ذرا اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ علمی محاسبہ ان کا کرنا چاہوں گا. انہوں نے یہ کہا کہ جو مسلمان علماء ہیں یا مسلمان ہیں آج کے دور کے، یا تمام جتنے بھی گروہ ہیں، اجماع ہے مسلمانوں کا، وہ یہ ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں، مرتد نہیں. اور کافروں میں پھر انہوں نے کچھ اقسام بیان کی، لیکن ان کی جہالت ہی اس کو میں کہوں گا کہ یہ کچھ ایسی اقسام بھی تھیں کہ جن کو یہ کھا گئے یا جان کے انہوں نے بیان نہیں کی، کیونکہ ان سے ان کے نظریے کے اوپر چوٹ لگتی تھی. دوستو، کافروں کی ایک اقسام ہے جس کو زندیق کہا جاتا ہے، ایک اقسام ہے جس کو مرتد کہا جاتا ہے. کافروں کی اقسام میں سے ایک قسم جو ہے وہ اہل کتاب کی بھی ہے اور مشرکین کی بھی ہے، اسی طرح منافقین بھی ہیں. اب یہاں ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اہل کتاب کہا کس کو جاتا ہے. اسلام کے نقطہ نظر میں اہل کتاب کون ہیں؟ کیونکہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ قادیانیوں کو اہل کتاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو چلیں اس حوالے سے بھی ان کی پکڑ کر لیتے ہیں. تو یہاں ایک چیز کا دھیان رہے کہ قرآن شریف میں اہل کتاب سے جو مراد لیا گیا ہے وہ ان لوگوں کو لیا گیا ہے جو آسمانی کتب کو مانتے ہیں، اور ان میں خصوص بالخصوص جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ مسیحی اور یہودی ہیں، یعنی نصرانی اور یہودی، عیسائی اور یہودی، جن کو آج کل عام زبان میں عیسائی کہا جاتا ہے. عیسائی اور یہودی جن کے پاس آسمانی صحیفے آئے تھے اور انہوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی. اب قرآن پاک کا اسلوب تو یہ ہے کہ وہ اہل کتاب ان لوگوں کو کہتا ہے، ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، جہاں بھی وہ اہل کتاب کہہ کے مخاطب کرتا ہے. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اہل کتاب وہ ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وہ بھی دوسرے منکرین نبوت کی طرح کافر ہیں. اور یہ بات قرآن پاک میں صاف صاف بیان کی گئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو یہاں پر جو قرآن پاک میں مخاطب کیا گیا اور جن کو اہل کتاب کہا گیا وہ لوگ ہیں جو عیسائی اور یہودی ہیں آج کے دور کے. تو یہاں سے بھی یہ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ عیسائی اور یہودیوں کی کتابوں کو ماننے والے تو مرزائی ہیں ہی نہیں، قادیانی ہیں ہی نہیں. تو جب قادیانی مرزائی جو ہیں وہ ان دو کتابوں کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کو وہ لے کے نہیں چلتے، یا ان کے اندر جو تعریفات شدہ عقائد ہیں ان کو نہیں مانتے، تو پھر یہ اہل کتاب کیسے ہوئے؟ اب یہاں مرزا صاحب نے ایک اور تان کیا علماء وقت کے اوپر، علماء مسلمین کے اوپر، جو انہوں نے اپنا خوب سے باطن ظاہر کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر وہ بکتے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بھی قادیانیوں کو مرتد نہیں مانتے، یہ ان کو صرف کافر مانتے ہیں. تو میں یہاں پر ان کی بھی علمیت کے اندر اضافہ کر دوں اور باقی ساتھیوں کی بھی انفارمیشن کے لیے، معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ دیکھیں، کفر پہلی چیز ہے. کفر ہوتا ہے دو طرح کا. ایک وہ کفر ہے کہ جو آپ کو اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے، اور ایک وہ کفر ہے جو آپ کو اسلام سے تو خارج نہیں کرتا لیکن اس کو قرآن پاک میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی کفر کے لفظ سے مخاطب کیا گیا، اس کوالٹی کو یا اس خصوصیت کو، جیسے جھوٹ بولنا اور فسق. ان کو کفر اصغر کہتے ہیں، چھوٹے کفر. اور کفر اکبر وہ کفر ہیں جو آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو قادیانی ہیں ان کے دو گروہ ہیں. ایک وہ گروہ ہے کہ جو نسل در نسل قادیانی ہے، کہ جس کے والدین قادیانی تھے اور ان کے والدین کے والدین قادیانی تھے. ان میں سے کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، مطلب ان کو قادیانیت ورثے میں ملی. ان کو علماء کرام مرتد نہیں کہتے، لیکن ان کو ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے زندیق. انہیں زندیق کہا جاتا ہے. کافر ہیں وہ، مگر زندیقیت والے کافر. اب دوسرے کافر کون سے ہیں؟ جو دوسرا گروہ قادیانیوں کا ہے وہ کون سا ہے؟ دوسرا قادیانیوں کا گروہ وہ ہے جن کے ماں باپ مسلمان تھے، وہ خود بھی اپنی زندگی کا کچھ عرصہ مسلمان رہے لیکن انہوں نے بعد میں قادیانیت قبول کی. اب ان قادیانیوں کے
اوپر جو شرعی حکم لگایا جاتا ہے وہ ارتداد کا ہی لگتا ہے، ان کو مرتد ہی کہا جائے گا۔ لیکن یہ ارتداد کا یا مرتد ہونے کا حکم جو ہے وہ کلو ہم قادیانیوں پہ نہیں لگے گا، تمامی قادیانیوں کے اوپر نہیں لگتا، بلکہ یہ صرف ان مخصوص قادیانیوں کے اوپر لگتا ہے جنہوں نے اسلام کچھ عرصہ وہ اسلام میں داخل رہے اور اس سے بدل کے، اس کو تبدیل کر کے، اس کو چھوڑ کے انہوں نے قادیانیت کو قبول کیا۔ اب یہاں میں نے ایک لفظ استعمال کیا زندیق کا، تو اب زندیق ہوتا کون ہے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ زندیق کس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ میں آپ کے سامنے اسکین بھی پیش کر دوں گا جس کے اندر حوالہ وغیرہ بھی موجود ہے، اور ساتھ میں آپ کو اس کی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بتا دوں۔ دیکھیں زندیق اس شخص کو کہا جاتا ہے زندیق کہ جو زبان سے تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، ہم تمہارے والا روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اس احکام اسلام جو ہیں ان کی یا تو باطل تعویلات کرتے ہیں، یا اسلام کی جو شاعر ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یا ان کو تبدیل کر کے پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس چیز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ زندیق جو ہوتا ہے شرعاً اس شخص کو کہا جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کرے، شاعر اسلام کا اظہار کرے، لیکن کسی کفری عقیدے پہ ڈٹا ہوا ہوگا، اور یہ بظاہر اسلام کا کلمہ تو پڑھے گا لیکن خبیث عقائد بھی رکھے گا، اور غلط تعویلات کے ذریعے اسلامی نصوص کو اپنے عقائد خبیثہ پر چسپاں بھی کرے گا۔ یہاں ایک بات کا جو فرق ہے اس کو ذہن نشین رکھیں کہ زندیق کی تعریف میں جو عقائد کفریہ کا دل میں رکھنا کہا گیا نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منافق کی طرح اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد کفریہ کو ملمہ سازی کر کے اسلامی صورت میں پیش کرے گا، جو قادیانی کرتے ہیں۔ اور اس پہ اگر کسی نے زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہو تو وہ فتاوی شامی جو ہیں ان کی جلد 3 کو دیکھ لے۔ اس کے علاوہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات شریف کی جلد 7 کو دیکھ لے، اس میں جو ہے وہ زندیق کے حوالے سے انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بیان کیا۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ زندیق کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کفر کو چھپاتا ہو اور ایمان کو ظاہر کرتا ہو، اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ زندیق ملمہ سازی کر کے اپنے کفر کو پیش کرتا ہے، فاسد عقیدہ کی ترویج کرتا ہے اور اس کو صحیح صورت میں ظاہر کرتا ہے، اور کفر کے چھپانے کا یہی مطلب ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھی، اور جو علماء اسلام آج کے ہیں یا جنہوں نے قادیانیوں کو اسمبلی سے 1974 میں کافر ڈکلیئر کروایا تھا، وہ تمام علماء قادیانیوں کو زندیق مانتے ہیں، کفر کی زندیقیت کی کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جہالت ان کی یہ ہے کہ ان کو ان باتوں کا نہیں معلوم، تو ان سے اتنی سی درخواست ہے کہ جو کام آپ کو نہیں آتا نا تو اس کام میں چھلانگے بھی مت ماریں، عوام کے ایمان سے، ان کے عقیدوں سے مت کھیلیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اہل کتاب کے ساتھ ہمارے تعلقات کا تعلق ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں سماجی تعلقات رکھنے کی اجازت ہے، جو زندیق ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ صورتحال نہیں ہے۔ زندیقوں کے ساتھ آپ کو تمام طرح کے معاشرتی تعلقات کو کاٹنے کا حکم ہے۔ آخر میں آپ کو صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، یہ دور فتن ہے، ایمان کے لٹیرے جا بجا آپ کو نظر آئیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کا اختتام اس نعرے کے ساتھ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔